الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، عبادتیں زبان کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں جان کے ذریعے ادا ہوتی ہیں اور کچھ مال کے ذریعے ادا ہوتی ہیں۔ ان مال میں سے جو عبادتیں ادا ہوتی ہیں ان میں سے اہم عبادت قربانی کا عمل بھی ہے۔ قربانی کا جو ثبوت ہے یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے پیغمبر، آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے ٹھیک کہ جب ان دو بیٹوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے کہا کہ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو ایمان والوں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے، متقین لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ تو اس آیات سے معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم کوئی نہیں ہے، بلکہ جب سے بھی امت بنی ہے اس وقت سے قربانی کا عمل بھی شروع ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے میں نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مخصوص جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیات کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قربانی کا حکم دیا ہے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر دے رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں حلال جانور عطا کیے ہیں ان کا نام اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا نام لو، اس کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرو۔ اسی طرح تیسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیات کے تحت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ سے مراد نماز جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، ہر سے مراد قربانی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیات قرآن پاک کی پیش کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا ثبوت، قربانی کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔